تو نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر. اسی زمن میں چلتے ہوئے وہم پرستی تھی کہ جی فلاں آدمی بیمار کے پاس گیا تھا، مجھے بیماری لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیرا وہم ہے. لا عدوى، کسی بیماری کے اندر طاقت نہیں کہ بیماری متعدی کو رکھ کر آپ تک پہنچے. یہ بیماری میں تعدی نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، عرب کا معاشرہ تھا، ایک عربی اٹھا کھڑا ہو گیا. فقام عربی فقال، ایک عربی کھڑا ہوا اٹھا اور کہنے لگا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. فرمایا کہ ہمارے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے اور ان میں سے ایک اونٹ کو اجربن ابل الاول، پہلی اونٹ کو جرب لگ جاتی ہے، خارش کی بیماری، اور پھر اسی اونٹ سے پھیلتے ہوئے پورے ریوڑ میں چلی جاتی ہے. تو یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں بیماری آگے نہیں بڑھتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے تجربے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں جواب دیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ تجھے سمجھ آ گئی، ایک اونٹ کو خارج کر کے اس سے آگے باقیوں میں جا رہی ہے، یہ سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان باقی اونٹوں کو اس اونٹ سے لگی ہے؟ ایسی نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے فمن اجرب الاول، یہ سب سے پہلے اونٹ کو کس سے بیماری لگی ہے؟ اس نے کہا وہ تو اللہ نے لگائی ہے. فرمایا جب بیماری کا وجود نہیں تھا، بیماری اللہ نے لگا دی ہے، تو بیماری کا وجود پیدا اللہ نے کر دیا، آگے پھیلاتا بھی اللہ ہے، بیماری کے اندر طاقت نہیں ہے. تو یہ کیا دینا کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہے، یہ غلط ہے. اللہ کا فیصلہ ہوگا، آگے جس کو لگنے کا وہاں لگے گی. جب اللہ کا فیصلہ نہیں تو آگے بیماری نہیں جا سکتی ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. تو یہ تیرا ذہن غلط. فرمایا لا عدوى، کسی چیز میں تعدی نہیں ہے کہ اس کے اندر تعدی تصور کرو گے، یہ تیرا وہم ہے، یہ شرک ہوگا. بیماری میں تعدی نہیں، اللہ کے حکم میں تعدی ہوتی ہے. جب اللہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. فرمایا لا عدوى، یہ عدوہ نہیں ہے. ولا طیرہ، اور فرمایا یہ بدفالی بھی کوئی شے نہیں. کبھی کبھی بدفالی لے لیتے ہیں. بدفالی اسی اعتبار سے عرب کے معاشرے میں بھی تھی، آج بھی پائی جاتی تھی. بدفالی یہ لے لیتے تھے کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے نکلتا تھا، آگے سے عورت آ جائے تو کہتے ہو یہ عورت منحوس ہے، بس کام نہیں ہوگا، کام چھوڑ دیتے. کسی مہم پہ جاتے واپس آ جاتے، عورت آ گئی یہ منحوس ہے. اور اسی طرح گھر سے نکلتے تھے، آگے ناپسندیدہ آدمی آ گئے جس کے ساتھ کبھی نہیں لگتی تھی، واپس آ جاتے، کہتے ہیں یہ منحوس آگے آ گیا ہے، اب کام نہیں ہوگا، کام نہیں کرتے. اور کام اگر کر بھی دیا بگڑ گیا، کہتا فلاں منحوس کی نحوست لگ گئی. اور یہ بدفالی تھی. اور تیسری ترتیب ان کی یہ ہوتی تھی لا طیرۃ، نبی نے جس کی تردید فرما دی ہے کہ جب وہ نکل کر جاتے تو ظاہر بات ہے دائیں بائیں درختوں پر پرندے ہوتے، اپنا فال نکالنے کے لیے پرندے کی طرف پتھر مارتے. پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے بس کام ہو گیا، بائیں طرف چلا گیا کہتے کام نہ ہوا. یہ عجیب فائل تھی. ایک فال بھی پرندوں سے لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لا عدوى ولا طیر، یہ کوئی بدفالی نہیں ہے. فلاں منحوس آ گیا، فلاں عورت منحوس آ گئی، فلاں بندہ منحوس آ گیا، فلاں پرندہ دائیں چلا گیا، بائیں چلا گیا، بڑا طیرات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے میں ہوگا، کام ہو جائے گا، نہ ہوا تو کام رک جائے گا، لیکن اس کی حقیقت نہیں. اور بعض لوگ بیٹھ جاتے تھے پرندے لے کر اور پرندے سے پوچھ لیتے تھے، پرندے کو کچھ الفاظ سکھائے ہوتے وہ بول جاتے تھے، کہتے بس پرندے نے کہہ دیا ہے یہ ہاں ہے یہ نہ ہے، یہ کرو. اور اس کی ترتیب آج موجود ہے. طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، خود اپنی تقدیر کا نہیں پتہ چل جاتا ہے، روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں.
لیکن لوگ بھی اس کو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بیچارہ اگر ہماری تقدیر اچھی بری کر سکتا خود روڈ کے اوپر کیوں بیٹھ جائے گرمی سردی میں. اور اللہ کے نبی نے اسی بات کی تردید فرما دی، لا تیارتا، یہ کوئی بدفعلی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی تردید فرمائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تردید فرمائی، یہ بدفعلی لینا، کوئی ایسا جملہ کہہ دینا فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ فرمایا غلط ہے. اور تیسری بات فرما دی ولا ہامہ، یہ ہامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ہامہ کیا چیز تھی؟ عرب کے معاشرے میں تھا، کوئی پرندہ آ کر اگر دروازے کے اوپر چھت کے اوپر بیٹھ کر بول جاتا، کہتے الو بول گیا، اب تباہی آ گئی اس پر. فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کبھی کہہ دیتے فلاں جانور بولا اس علاقے کے اندر، اب تباہی آ گئی. اب بھی دائیں بائیں بعض دفعہ کہتے ہیں فلاں جانور بول گیا، یہ ہو گیا. لیکن صرف فرمایا بولا ہاں، ایسی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. پرندے کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بولے گا، کبھی چھت پر بیٹھے گا، کبھی درخت پر بیٹھے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ لوگ کر لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید کر کے فرمایا ولیکن الفال، لیکن فال ٹھیک ہے. اب فال ہے کیا چیز؟ بہت سے لوگ فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فال نکال لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں فال کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث میں فال. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کہتے ہیں ولا تیارتا، کوئی بدفعلی نہیں ہے، فلانی فلانی چند باتوں کی تردید فرماتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور خود آپ کہتے ہیں وہ فال ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یا رسول اللہ ومن فال، یہ فال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال یہ ہوتا ہے اور کوئی فال نہیں ہوتا ہے. فرمایا الفال الکلمۃ الحسن، اچھا جملہ، اچھا کلمہ کسی سے سن لو، اس سے اچھا ہی مراد لے لو بس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی مثال اس میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ. جب خیبر کا محاصرہ کیا، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیبر میں کہیں اذان آتی ہے یا نہیں ہے. اذان کی آواز ہو جاتی، نبی حملہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کو نقصان دینا حرام ہے. اگر کہ ہم کافروں سے لڑیں گے مسلمان کو نقصان ہو جائے گا. اسلام مسلمان کا تحفظ کرتا ہے، کسی طریقے پر بھی نقصان نہیں. اگر کہ وہاں ساری آبادی کافروں کی ہو، ایک مسلمان اذان دینے والی کی آواز آ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حملہ آور نہیں ہوتے تھے کہ بھائی مسلمان ہے کوئی. یہ الگ بات ہے کتنے ہیں، ایک تو ثابت ہو گیا ہے، اس نے اذان دی ہے. تو صبح اذان کے وقت دیکھا اذان کی آواز کوئی نہیں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے فٹافٹ، ابھی اندھیرا ہی تھا، اذان دی، سارے صحابہ جاگے ہوئے اور نماز پڑھائی. نبی نے فرمایا چلو بھائی آگے چلتے ہیں. اقدامی طور پر آگے بڑھے. تھوڑی تھوڑی روشنی زمین پہ پڑی تھی. آگے خیبر والے لوگ اپنے سارے اوزار لیے ہوئے باہر نکل رہے تھے، کھیتی باڑی باغوں میں جا رہے تھے، جیسے صبح صبح کام کرنے والے نکل جاتے ہیں. تھیلے اٹھائے ہوئے تھے، سامان اوزار اٹھائے ہوئے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ان کے بیلچے، ان کے کدال ان کے کندھوں پہ رکھے ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے واللہ المحمد والحمیز، واللہ المحمد والحمیز. عرب تھے، کہنے لگا خدا کی قسم محمد اور اس کا لشکر آ گیا ہے، محمد اور اس کا لشکر آ گیا ہے. اور باغ کے ایسے کہتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحمدللہ پہلے مرحلے میں ان کا بھاگنا اور محمد کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. نبی نے فوراً نکال دی کرا انشاءاللہ خیبر آج فتح ہونے والا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خیبر بڑا مارکا ہے، بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑا بڑا اسلحہ ہے یہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کا لفظ پہلے کانوں میں مارکے میں پڑا ہے، انشاءاللہ یہ برکت والا اچھا کلمہ جب کسی مہم میں پہلے کانوں میں پڑے سمجھ لو انشاءاللہ مہم سر ہونے والی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعال یہی ہے. اور ایک صحابی کو فرمایا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے. بندہ کہنے لگا ہے پتہ نہیں میرا اونٹ کدھر گیا ہوگا، کسی سے پوچھتا ہے اور ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. تو اچانک کسی نے کسی کو آواز دے دی ہے یا واجد. واجد نام ہوتا ہے، واجد نام ہے.
کسی نے دے دیا واجب یا واجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آدمی فوراً کانوں میں ایک مہم کے لیے جا رہا تھا, کانوں میں آواز پڑا واجب, اور واجب کا معنی پانے والے, بس یہ ایک سمجھ لے انشاءاللہ میرا اونٹ مجھے ملے گا. اچھے کلمے سے اچھی مراد لے لینا یہ جائز ہے. فرمایا ایک آدمی مہم کے لیے جا رہا تھا, اچانک اس کے ذہن میں قرآن کی آیت کی آواز پہلے مرحلے میں آئی, کسی نے سنا دی. فرمایا اس سے سمجھ لو جب قرآن پہلے مرحلے میں کانوں میں پڑا یہ برکت والا, آگے بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. فرمایا یہ چیز ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی فال نہیں, نہ طوطا فال نکال سکتا نہ کوئی نکال سکتا ہے. فرمایا یہ ہے فال, اس کے علاوہ ساری چیزیں ناجائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. بلکہ ایک صحابی نے کہہ دیا, حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ کوئی فال نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے, ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انا ناتي الكهانة, ہم کاہنوں کے پاس آتے ہیں, فیکون کلمۃ یکون للشیء یکون حقا, کہ وہ ایک ایسا کلمہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں بعد میں سچ نکلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه الكلمۃ یخطفها الجنی, یہ کلمہ شیطان نے اوپر سے فرشتوں سے سن کر لایا ہوا تھا, اور فیخر فی اذن ولیہ کر الدجاجہ, کہ اور جا کر اس آدمی کے دماغ میں اس شیطان نے ڈالا اور یہ بول جاتا کاہن. کاہنوں کے پاس شیطان ہوتے ہیں اور شیطان دائیں بائیں سے باتیں ان کو سنا دیتے ہیں, جس کے مطابق یہ پھر آگے فیصلے سنا دیتے ہیں اور کبھی کبھی بات بتا دیتے ہیں. فرمایا یہ شیطان ہوتے ہیں. اور یہ تھا یخلطها معها مئة کذبۃ, ایک دفعہ جن اس کو شیطان کو صحیح کلمہ بتاتا, اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بشارتیں دیتے رہتے ہیں. فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع الکہانۃ, جو ان طوطے والوں کے پاس, ان نجومیوں کے پاس غیب کی خبریں دینے, تفسیریں بتانے والوں کے پاس جائے گا, فرمایا لم یقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا, 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا یہ اللہ کی تقدیر سے کھیلتے ہو, اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہو, یہ ظلم کرتے ہیں. اور فرمایا ایسے کرنا ناجائز. اللہ کے نبی نے اس اوہام پرستی سے منع فرمایا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ اس کے اوپر بڑا زبردست آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا, جیسے غلام اس وقت ہوتے بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. وہ مزدوری کر کے لاتا تھا, اپنی مزدوری میں سے ایک حصہ اپنے آقا کو دیا جاتا, باقی آقا آزاد کر دیتا تھا. وہ لے کر آیا, ایک دن کچھ مال لے کر آیا, ماں کر لا کر پہنچایا ہے, ابو بکر صدیق کو دیا. ابو بکر صدیق نے اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا. کھانے کے بعد, کھانے کی چیز تھی, کھانے کے بعد غلام نے کہا ہے کہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے یہ میں کیا چیز لے کر آپ کو کیا؟ اس نے کہا یہ فلاں چیز ہے. اس نے کہا کہاں سے لائی, آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ. آپ میرے غلام سے مزدوری کر کے لائیں گے, اس میں سے 1% مجھے دینا ہے. وہ دے دیا, میرا حق تھا, میں نے اس کو لے کر استعمال کر لیا. اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں, میں دور جہالت میں کہانت کیا کرتا تھا, طوطے لے کر بیٹھا کرتا تھا, لوگوں کو الو بناتا رہتا تھا. مجھے آتی شاتی نہیں تھی کہانت, لیکن میں لوگوں کو بتاتا, لوگ بھی آتے مجھے چندے چندے دیتے. ایک بندی کی میں نے کہانت کی تھی, اس وقت اس نے مجھے اس کا نذرانہ نہیں دیا تھا, ہدیہ نہیں دیا تھا. آج بھی وہاں راستے سے گزرا, اس بندے نے مجھے کہہ دیا اپنا حصہ لے لو. وہ حصہ میں نے لیا تھا اس دور کا, اسلام سے پہلے جو میں نے کام کیے تھے, اسلام نے تو اس کو ناجائز کہہ دیا, میں نے وہ لیا تھا اور اس میں سے حصہ نکال کر آپ کو دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے انگلی منہ میں ڈال کر کہہ کرنے لگ گئے, کہنے لگے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. سارے ان کاہنوں کے پاس جانے کے پاس, جن کی چیزوں کے پاس, ان کا مال حرام, ان کا لینا حرام, تو نے بھی جو لیا حرام لیا اور مجھے حرام کھلا دیا ہے, اور الٹی کر دی سارے کا سارا مال. فرمایا ناجائز, حرام, ان کو کسی بات کا پتہ نہیں. فرمایا یہ بدفالی کے طور پر ان کے کلمات کے پیچھے جانا جائز نہیں ہے. تو اسی زمن میں نبی نے سارے اوہام کا خیال پرستی کی تردید کر کے بتائی کہ نہیں, اللہ کی ذات پہ یقین کرو, ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے, زمانہ ہو یا کوئی چیز ہو, کسی میں نحوست نہیں, تمہارے اعمال میں نحوست ہوگی, برے عمل سے برے فیصلے, اچھے عمل سے اچھے فیصلے. فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو برکت والا بنایا, لیکن وہی برکت والی چیز تمہارے برے عمل سے تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ رب العالمین ان ساری لفظیات سے ہمیں محفوظ فرمایا. اقول قولی ھذا والحمد